سید راحت بخاری صاحب ڈیرہ حاجی خان میں بہت بڑا معتبر نام، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے دانشور تھے اور اس کے ساتھ ساتھ صحافت کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے ہیں اور ایک اخبار کافی عرصے سے چلا رہے ہیں، سینئر کالم نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اس اندھیرے دور میں روشنی کا چراغ ہیں، صاف ستھری صحافت کرتے ہیں اور ان پر کسی قسم کا صحافتی امور میں کوئی داغ نہیں لگا، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی عزت کو جو ہے نا وہ بڑھایا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے، ان کے نام کو اجاگر کیا ہے، ان کے نام کو روشن رکھا۔ تو عدنان علی مرتضیٰ صاحب ہمیشہ جہاں بھی مقصد ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، کرپشن ہو، لوٹ کھسوٹ ہو، بددیانتی ہو، پانی میسر نہ ہو یا سیوریج کا مسئلہ ہو یا دیگر امور ہوں، ہمیشہ مقصد ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، ہمیشہ پیش پائے۔ اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ نوجوانوں بے راہروی کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، مشنیات کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، سکولوں اکیڈمی تک پہنچ گیا ہے مقصد، تو یہ جو ہے اپنا اکیڈمی مافیا ہے، اس کے تھیٹر مافیا ہے، مقصد بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ تو ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مقصد ہمیشہ کی طرح یہ ایک جہاد کر رہے ہیں صحافت کے ساتھ ساتھ، تو یہ اپنے الفاظوں کے ذریعے اپنا پیغام ان نوجوانوں تک پہنچائیں گے جو اس چیز کا شکار ہیں۔ شکریہ جی، بہت مہربانی عتیق خان صاحب کا، مشکور ہوں انہوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ یہ عتیق خان صاحب کے گھر کے باہر ہی ایک باغچہ ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اب سے کوئی 10 منٹ پہلے ایک بہت خوبصورت جیپ تیار ہوئی جس کے آگے وہ کوئی جانور کے سینگ لگے ہوئے تھے، اندر آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ایک عجیب سا انہوں نے میوزک لگایا ہوا تھا اور وہ آدمی گاڑی چلا رہے تھے، ان کے پیچھے ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں وہ جس انداز میں گاڑی چل رہی تھی، یہ اکیڈمی ہے یہاں اس روڈ کے اوپر، اس کی دھمک جو تھی وہ کیا تھا، ایک شوشہ تھی، وہ جو بچے بیٹھے تھے انہوں نے بھی وہی کچھ سیکھنا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک نظام ہے جو ایک غلط طور پہ ہم خود جو غلطی کرتے ہیں اپنے بچوں میں بھی وہی چیز ہم ڈال رہے ہیں۔ عتیق خان صاحب میرے والد صاحب کے بہت اچھے بہت پیارے دوست، ہم نے ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ غرب کے دفتر میں پروگرامز ہوتے تھے، مختلف میٹنگز ہوتی تھی صحافیوں کی، ادبی پروگرام ہوتے تھے، شہر کے چوکوں میں ہماچوں میں ادبی پروگرام ہوتے تھے، وہ سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ وہ اس دور کے جو لوگ تھے، بہت سارے دوست لوگ وفات پا گئے ہیں، بہت سارے اب حیات ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں اس معاشرے کے ہاتھوں۔ اب ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں ادبی محفلیں کتنی ہوتی ہیں کہ ایک آدھ ہوتی ہے، وہ ادھر اے سی ڈی سی صاحب کمشنر صاحب کرواتے ہیں، وہ بھی ایک لین دین کے چکر میں پوری ہو جاتی ہے، حقائق اس میں بھی نہیں ہوتے، چند مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انہیں انعامات دے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیف انصاری صاحب ایک بہت خوبصورت انسان تھے، سلیم فراز صاحب بہت خوبصورت، اور بہت سارے دوست تھے جو ایسے وفات پا گئے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے نام پہ کوئی پروگرام نہیں ہوا، ان لوگوں کے نام پہ کبھی ان کی اولاد کو سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے، کبھی ان کے دوستوں نے بیٹھ کر بھی ایسا پروگرام نہیں کیا کہ جی کیف انصاری صاحب تھے۔ کیف انصاری صاحب کا بیٹا ہے جمشید، یقین کریں وہ بیچارہ ایک سائیکل پر اخبار سیل کرتا ہے، اس کی زندگی بھی بڑی عجیب سی ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی کبھی ان کے باپ نے جو محنت کی اس کا صلہ ان کے بیٹے کو نہیں دیا۔ آج ڈیرہ غازی خان میں صحافت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پریس کلب ڈیرہ غازی خان سیل ہو گیا ہے اور صحافی حوالات میں جا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں پکڑے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہم تمام لوگ علیحدہ علیحدہ گروپ بنے ہوئے۔ بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے، یہ ایک جو ہے وہ لکڑہارا تھا تو وہ لکڑی کا ایک بنڈل لایا، کہا توڑو، وہ نہیں ٹوٹا، ایک لکڑی کی تو وہ ٹوٹ گئی۔ سیم یہی حالت ہم صحافیوں کی ہے۔ اگر ڈیرہ غازی خان میں جتنے بھی ہم صحافی موجود ہیں، سینئر جونیئر کو چھوڑیں، صحافی کا نام ہی بہت ہے، اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو کسی انتظامیہ کی جرت نہیں ہے ہمارے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ پھر ہم لوگ پریس کلب کا تالا
اس کو ڈی سیل کروایا جاتا ہے, توڑا نہیں جاتا, سیل کو توڑا نہیں جاتا. یہ ایک جرم ہے. ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ایسا کام کرنے کا نقصان ہوتا ہے, اور وہ نقصان ایک فرد نے ایسا کیا مگر اس کا نقصان ہم تمام صحافیوں پہ پڑا. پریس کلب جو ہمارا گھر ہے جہاں پہ ہم لوگ جا کے بیٹھتے ہیں, تمام دوست اکٹھے ہوتے ہیں, آج وہ سیل ہو گیا. کتنے افسوس کا مقام ہے. ڈیرہ غازی خان کی صحافت کو دوسرے شہر کے لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ ہم لوگ صرف اپنی تڑپڑی میں پڑے ہوئے ہیں, ہم دوستوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. بہرحال افسوس ہوتا ہے یہ سب حالات دیکھ کر. آج آپ دیکھیں نوجوان نسل کس طرف بہتی جا رہی ہے. منشیات عام ہیں. پرسوں ہماری ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سے ایک ملاقات تھی. میں نے اس میں یہ سوال اٹھایا کہ جی منشیات پینے والے کو اگر منشیات بیچنے والا مل جاتا ہے تو ہماری پولیس کو وہ بندہ کیوں نہیں ملتا؟ آخر یہ کیوں نہیں منشیات جیسی لعنت ختم ہوتی؟ اس پہ مطلب یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ ڈیرہ غازی خان کے کسی بھی کونے پہ, خاص طور پہ ٹریفک چوک پہ چلے جائیں, کمپنی باغ میں چلے جائیں, آپ کو چادر اوڑھے ہیروئن پیتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کا ستیہ ناش مارتے ہیں. نشہ جو ہے وہ ایک آدمی کا نہیں, پورے خاندان کو بدنام کرتا ہے. تو خدا را سوچے, آپ اوروں کو چھوڑیں, آپ ایک جانور کو دیکھ لیں. کتا بھی جہاں بیٹھتا ہے نا وہاں پہ پونچھ مارتا ہے, اپنی جگہ کو صاف رکھتا ہے. کیا ہم لوگ اپنی جگہ کو صاف نہیں رکھ سکتے؟ ہم جتنے بھی لوگ ہیں, صحافی خاص طور پہ, صرف ایک چیز سوچ لیں کہ ہمارا جو کردار ہے, ہم اپنے کردار کو کیا کر رہے ہیں. یہ شخص جو ابھی لال جیپ پہ, بڑی خوبصورت جیپ پہ